اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اچھا کون سی آیت سے پڑھنا ہے ہم نے؟ 14 پارہ سورہ نحل، رائٹ؟ اوکے، ایک سیکنڈ کھل جائے، اصل میں وہ بیچ میں بند ہوا نا تو شیئرنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا جی، 78 تک پڑھ لیا تھا ہم نے، اب ہم 7 تک پڑھا تھا، 78 اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 78 ہے جی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا نا، پھر وہ ہم سے سیکھتا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھیں، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اہم یاد رکھنے کی بات یہ ہے، بچہ برا نہیں ہوتا، کوئی بچہ برا نہیں ہوتا۔ فرعون کو بھی تربیت نے فرعون بنایا، اور موسیٰ کو تربیت نے موسیٰ بنایا علیہ السلام۔ ابو جہل کو بھی ایک تربیت نے ابو جہل بنایا، اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو شوکت عطا فرما۔ مراد تھے 2 عمر سے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، اور عمر بن خطاب یعنی ہمارے عمر فاروق۔ تو یہ تربیت تھی جس نے عمر بن ہشام سب سے با اثر سردار تھا مکہ کا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس زمانے میں پڑھا لکھا تھا، اور بڑا ذہین بھی تھا، ایسا نہیں کہ ذہین نہیں تھا۔ اس کو ابو الحکم کہتے تھے کفار مکہ، بڑا حکمت والا، بڑا دانا آدمی تھا بھی، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی صاف کہا اس نے، محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر میں تجھے نبی مان لوں تو بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، میں نہیں مانوں گا۔ اور یہ اس کے مسلسل اس طرح کے بیانات ہیں۔ تربیت نے اسے ضدی ہٹ دھرم بنا دیا نا۔ اور عمر فاروق کا معاملہ کیا تھا؟ وہ بھی تو اسلام کے دشمن تھے نا، کتنا مارتے تھے مسلمان ہو جانے والوں پر، ظلم کرتے تھے، مگر کیوں کرتے تھے؟ کوئی تعصب نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، وہ اپنے دین کو سچا سمجھتے، دین ابراہیمی تھا نا ان کا، بگاڑ دیا تھا جیسے آج ہم نے اسلام کو بگاڑ دیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو قبر پر سجدے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور جو ناچ رہا ہے پیروں میں گھنگرو باندھ کر، استغفر اللہ۔ پرسوں ترسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور سچی بات ہے مجھے ہنسی آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مقام تو رونے کا ہے لیکن مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ بندہ، مونچھ داڑھی والا بندہ 35-40 سال کا، تو پیر کے سامنے ناچ رہا ہے، تے او گانا پیچھے، گانا چل رہا ہے پیچھے، وہ عرس نہیں ہوتا، عرس میں تو جو جونیئر پیر صاحب جو زندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اتنا لمبا چوڑا وہ آدمی، اور وہ اس کے سامنے جو نعت ہے، نارمل بندہ، اور 35-40 سال عمر ہوگی، تو وہ گانا پیچھے پلے کر رہے تھے، پپلا دی چھاں وے کدی بہ جاوے، تو وہ اس کے اوپر جو وہ دوپٹہ لے کر، تو جو وہ ایکشن پیر صاحب پلے کر رہا ہے، اور پیر صاحب کے پاس جب وہ ناچتا ناچا گیا، پیر صاحب نے بھی ماتھا چوما، بڑا کارنامہ کر رہے ہیں پیر بھی اور مرید بھی، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ہدایت دین بے وقوفوں کو۔ وہ ناچنے والا بھی کہے گا میں ثواب کما کر آیا ہوں، وہ پیر بھی بیٹھ کر کہے گا میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہم نے بگاڑا انہوں نے بھی بگاڑا ہوا تھا، اور پورے سچے دل سے عمر یہ مانتے تھے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ سچا ہے، اور محمد جو دین پھیلا رہا ہے وہ غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دین کے لیے دشمنی کر رہے تھے، یعنی کہ وہ دشمن تھے اللہ کے رسول کے، مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر جب ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 عمروں میں سے ایک کو دیں، تو جس کے دل میں تعصب تھا، بغض تھا، اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جس کے دل میں اخلاص تھا اللہ نے اسے چن لیا۔ لہٰذا عمر فاروق یعنی عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، فاروق تو ان کا خطاب ہے، فرق ڈال دینے والا کفر و شرک میں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو شوکت ملی، ہم لوگوں نے کھلے عام کعبے میں نماز پڑھی،
اور جس نے ہم پر زیادتی کی ہم نے اس کا بدلہ لیا اور ہم کعبے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے. یہ شوکت اللہ نے عمر کے ذریعے دی اسلام کو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو شوکت دے. تو زیادہ نفع بخش وضاحت ابو جہل کا اسلام لانا ہوتا, کیونکہ وہ سردار تھا, وہ مسلمان ہو جاتا تو پورا مکہ مسلمان ہو جاتا, اور اللہ نے اسے منہ ہی نہیں لگایا. تکبر, بغض, تعصب. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چنے گئے؟ ان کا کام اخلاص پر تھا. وہ غلط بھی کر رہے تھے نا تو پورے خلوص کے ساتھ غلط کر رہے, کیونکہ وہ خود کو صحیح سمجھ رہے تھے. اللہ نے ان کی سمجھ ٹھیک کر. تو پھر جو جوش ان کا اسلام دشمنی میں تھا وہی اسلام کی خدمت میں نظر آیا نا نظر. تو ماں ہے, صرف ماں نہیں تربیت, پورا فیملی تربیت کرتی ہے. لہذا تربیت ہے جو انسان کو ابو جہل بھی بنا سکتے اور فاروق اعظم بھی بنا سکتے. تربیت حق کو حق سمجھنا سکھا دے, بچے اپنا راستہ چن لیں گے, کیونکہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں ہم سے آپ سے زیادہ ہے. بیماریوں کو سمجھ لیتے ہیں نا, نارمل بات ہے, صرف آپ کی بات نہیں کری. ویسے ہی آج کل جیسے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے نا, کوئی بھی بچہ, اور اس کو ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ تمہیں یہ ہوا ہے, تو وہ سب سے پہلے گھر آ کر سارا کچھ پڑھتے دیکھتے ہیں, اور پھر وہ آپ سے کہتے ہیں نہیں اس کو یوں ٹریٹ کرنا چاہیے. کرتے ہیں نا, دین کے معاملے میں بھی یہی کریں گے. ان کو صرف ایک چیز پر کھڑا کر دیں, حق کے ساتھ کھڑے ہو, چاہے جان دینی پڑے, باطل کا ساتھ نہ دو, چاہے تمہارے قدموں میں دنیا اکٹھی کر. حق پرست ہو جائیں گے نا, حق کو تلاش کر لیں گے. ان میں اتنی صلاحیت ہے, کیلیبر ہے ان کا, تلاش کر لیتے ہیں نا چیزیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, میری پوتی ہے نور الہدا, 10 سال کی ہے, اس کو پلے ڈو کا بڑا شوق ہے. تو پلے ڈو لیتے ہیں سارے بچے, تو سب کی 1-2 دن میں سوکھ جاتی ہے, پھینک دی جاتی ہے. تو یہ پتہ ہے کیا کرتی ہے, یہ اس میں لوشن ڈالتی ہے, یہ اس میں جو ہے پانی ڈالتی ہے, یہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا دودھ ڈالتی ہے, پاؤڈر ڈالتی ہے, اس کو کرتی ہے, اور اس کی اتنی اچھی ہو جاتی ہے, مہینوں خراب نہیں ہوتی. پھر لڑائی پڑتی ہے ہمارے گھر میں, پھر لڑائی پڑتی ہے کہ نور آپا کی تو پاس ابھی تک ہے, پھر ان کو لے کے تو پھر نور کو بھی نہیں لے کے, تو پھر نور کہتی ہے میں نے اپنی سنبھال کے رکھی ہے, انہوں نے پھینک دی, میرا کیا قصور ہے. تو آپ دیکھیں جو بچے اپنے کھیل کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں, دین کے لیے نہیں کریں گے؟ کریں گے. انہیں صرف ایک چیز سکھا دیں, صرف ایک چیز, اور اس پہ پکا کر دیں کہ بیٹے حق کے ساتھ کھڑے ہو, باطل کے ساتھ کھڑے نہیں. حق پر کھڑے ہو, چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تنہا کھڑا ہونا پڑے, سب کو قربان کرنا پڑے, حق پر کمپرومائز نہیں کرنا. حضرت حسین جیسی تو ہماری آزمائش نہیں ہوگی, ہمارے لیول کے مطابق ہی ہوگی نا, مثال ہے وہ ہماری پاس. باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہو, چاہے حضرت حسین کی مخالف لے لیں, عبید اللہ بن زیاد وغیرہ گورنر بنے, یہ ہوا وہ ہوا, کیا پایا؟ قاتل حسین کا لقب. دنیا میں بھی تباہ ہو گئے, آخرت میں تو ہیں گے. دنیا میں تو پھر کچھ فائدے ملے ہیں, آخرت میں کیا ملے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو؟ کچھ نہیں ملے گا سوائے سزا. لہذا حق کے ساتھ کھڑا ہونا سکھا دیں بس, باقی بچے اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں. تو بچے جو بھی ہم ان کو بناتے ہیں, ہم بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, پھر ماں باپ اسے یہودی نصرانی بناتے, تو ہم انہیں شیعہ سنی بناتے ہے نا, ہم ان کو قبر پرست بنا رہے. کل بڑا مجھے رنج ہوا, کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا, تو پھر وہ مذہبی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہے. تو وہ کسی مدرسے کی ویڈیو تھی, تو وہ پڑھا رہے غوث اعظم مادرزاد ولی تھے. وہ ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنتے تھے. بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جو بچے یہ سب کچھ پڑھ کر بڑے ہوں گے وہ توحید کو کتنی مشکل سے سمجھ پائیں گے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. بہت تکلیف ہوئی مجھے, بہت تکلیف ہوئی. وہ غالب کہتا ہے, اور سچ کہتا ہے غالب, حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو, کہ میں اتنا غمزدہ ہوں کہ سمجھ نہیں آتی ماتم کیسے کروں. اگر میری قدرت ہو نا, پیسے ہو, تو میں ایک ماتم کرنے والا ساتھ رکھوں کہ وہ ہر وقت ماتم کرتا رہے. یہ حال ہے اس وقت امت کا. تو بچے کو ہم موحد بنائیں گے, ہم ہی مشرک بنائیں گے. بچے کو جو بنائیں گے ہم بنائیں گے. لہٰذا بچوں کی تربیت یہ سوچ کر کریں کہ یہ اللہ کی امانت. اللہ نے ہم سے حساب لینا, کتنے بچے دیے,
اچھا ایک بات ہے، جن کے بچے نہیں ہیں ان کا ایک سوال تو لیس ہو گیا ہے ہی نہیں نا. اللہ جی ہم نے صبر کیا، اگر صبر کیا تو. جن کے بچے ہیں پھر اللہ پوچھیں گے بچے دیے؟ دیے. کتنے دیے؟ اتنے دیے. اس کو سب پتا ہے مگر وہ سوال ہم سے کرے گا. کیا بنایا تم نے؟ کیا تربیت کی؟ مومن بنایا؟ موحد بنایا؟ دین کا مجاہد بنایا؟ کوئی ڈنگ کا انسان بنایا؟ کیا بنایا؟ میں نے تمہیں بہترین اولادیں دی، یہ بنایا تم نے؟ آ جاؤ اب ذرا دو جواب. پھر بچے بھی کہیں گے اللہ جی انہوں نے ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں. ان کو ان کے حصے کی سزا ملے گی، لیکن ماں باپ کو اس بات کی سزا ملے گی کہ تم نے ان کی تربیت کیوں کی. یہ بڑی تکلیف ہے. تو بچوں کی تربیت کر، کیونکہ بچہ تو سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. میں آج کل دیکھتی ہوں سارے بچے ایک جیسے تیز ترار ہیں ماشاء اللہ، ہے نا؟ سب ایک جیسے تیز ترار ہے. وہ ایک دور ہوتا تھا کہ کہتے تھے بچے اکھا نہیں کھول دے، تو سب سے پہلے میں نے نور الہدا کو دیکھا. یعنی کہ میں چھوٹے بچوں کو نہیں پکڑتی تھی. پہلا بچہ جسے میں نے پکڑا، جسے میں نے پیمپر کیا، سچ مچ والا پیمپر، وہ میری نور ہے. تو نور الہدا کو پکڑا میں نے، جب وہ لے کر آئے دکھایا تو وہ بٹ بٹ دیکھ رہی کس نے پکڑا اور سر بھی گھما رہی ہے. تو کہتے تھے نا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. کیڑا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا؟ آج کھلی آنکھوں سے پیدا ہوتے ہیں. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں. پھر جتنے بھی بچے میں نے دیکھے ہیں وہ ماشاء اللہ پیاری پیاری آنکھیں بلیوں کی طرح کھول کے دیکھتے ہیں. اور وہ بات بھی گئی کہ بچہ مٹھیاں نہیں کھولتا تھا تو پہلے دن آپ کے بال پکڑتے. تو مقصد یہ ہے کہ بچے ماشاء اللہ ایک جیسے ذہین ہے، اور بات سیکھنے کا اتنا کیلیبر ہے ان کے اندر. ہلکی سی لائن دے دو، بس ہلکی سی لائن، ہلکی سی لائن، آگے وہ بات آپ کو خود بتاتے ہیں، وضاحت خود کرتے ہیں. میں اپنی پوتیوں میں دیکھتی ہوں، آج کل گھر پہ ہوتی تھی لیکچر وغیرہ سنتی ہیں. تو ایک دن توحید پر ہی بات ہو رہی تھی تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں کہ ہم تو سب وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے اس سوال کا جواب دیا تو سب پڑھ کے چلے گئے. تو میٹھا فاطمہ شی از جسٹ 7 years old. تو وہ آئی میرے پاس، بیٹھ گئی، کہتی دادو میں بات سن رہی تھی، دیکھیے نا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی، ہمارے بال بنائے، ہمارے دماغ بنایا، ہمارا ہارٹ بنایا، ہمارے لپس بنائے، سب کچھ بنایا. اللہ ہمیں کھانا دیتے، اللہ ہمیں کپڑا دیتے، اللہ نے ہمیں ماما بابا دیے، دادو دادی دیے، سب کچھ دیا. تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ اتنی ڈیٹیل میں میری بات نہیں ہوئی. وہ سوال کا جو سوال تھا اس کے مطابق مختصر جواب تھا. شی واز جسٹ لسننگ ٹو می، اور اس نے باقی ساری بات خود سوچی، اور وہ صرف 7 سال کی بچی ہے. اور اس نے مجھ سے ساری بات کی. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی. میں کہتی ہوں آپ کی بات سن رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور سے مانگتے ہیں اللہ کتنا غصہ کرتے ہوں گے. دیکھیں دادو اگر میں اپنے بابا کے سوا کسی سے مانگوں گی تو میرے بابا کتنا غصہ کریں گے. اب یہ بات میں نے تو نہیں کی، وہ سوچ رہی کہ اتنے سمجھدار بچے ہیں. اقبال سچ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. میرا اتنا دل خوش ہوا. میں نے کہا اللہ میں آپ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کوئی سیکھے نہ سیکھے میری بیٹیاں سیکھ دیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی اس کی ان باتوں کی. تو امامہ مریم بیٹھی ہوئی تھی ادھر صوفے پہ، تو کہتی ہے میں تو اپنی دادوں کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتی. میں نے کہا بات دادوں کی نہیں ہوتی، بات تو اللہ کی ہو رہی ہے. دادو میں اللہ سے مانگتی ہوں، میں تو اللہ جی سے کہتی ہوں اللہ جی میری دادوں کو پیسے دیں. میں نے کہا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صرف کانسیپٹ دے دیں. اور میں نے اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹ ڈائریکٹ نہیں دیا، صرف یہ ہے بچپن سے میں نے نہیں ہٹایا نہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی تھی. نورین نے یہ چیز زیادہ دیکھی ہے، آپ بعد میں آئے ہو، باقی آن لائن والے تو ظاہر نہیں دیکھا. نور الہدا سے یہ چیز ہے کہ یہ چھوٹی تھی نور تو میری گود میں ہوتی تھی، تھک کے سو جاتی تھی، کچھ سنتی تھی کچھ سو جاتی تھی. یہ ساریوں نے اپنا بچپن ایسے ہی گزارا ہے. انہوں نے یہ قرآن کلاس میں ہی بچپن نکال دیا. تو انہوں نے یہ ساری باتیں سنی ہے، اوور ہرڈ ہے ان کی، لہٰذا وہ باتیں اب ان کے ذہن کا، ان کی یاداشت کا حصہ بن گئی. یہ دنیا میں کہیں بھی چلی جائے کیا پتا زندگی کہاں لے جاتی ہے کس کو، لیکن یہ جہاں بھی چلی جائے مجھے یقین ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ برہان ہماری سامنے تھی یوسف کے، اور برہان سے مراد وہ تربیت تھی جو یعقوب علیہ السلام نے تھی. ویسی تو ہم تربیت نہیں کر سکتے، لیکن جو علم ان کے ذہنوں میں فیڈ ہو گیا ہے الحمدللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے نا تو اتنا تو قائم رہیں گے کہ نہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. تو لہٰذا بچوں کی تربیت صحیح کر.
بچوں کی تربیت ایک مومنہ ماں بن کر کرے. کہیں بھی آپ کے بچے چلے جائیں کبھی تو پلٹ آئے. ایک اور چیز ہے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ظاہر آپ کے جیسے بڑے ہو گئے ہیں, اب آپ بہت زیادہ ان کو تربیت کر ہی نہیں سکتے. پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں. چھوٹے بچے کی بات اور ہے. اب ابھی جیسے نور الہدا, شی از جسٹ 10 years old, تو وہ اسکول سے آتی ہے نا, گلے ملتی ہے, کھانا کھاتی ہے, ایک دو چمیاں کرتی ہے ہمیں, اور پھر وہ چلی جاتی ہے اپنا گھنٹہ ٹی وی لگا لیتی ہے. اس کو 1 گھنٹہ دیتے کیونکہ وہ حفظ کر رہی ہے. پھر وہ اپنا سبق پڑھنے بیٹھ جاتی ہے, سبق پڑھ کے اٹھتی ہے, پھر آتی ہے, پھر تھوڑا سا 2 منٹ لاڈیاں کرتی ہے, پھر وہ اپنا اٹھ کے اس کو پھر 1 گھنٹہ ملتا ہے کھیل لو, یا وہ بہنوں کے ساتھ کھیلتی ہے, یا اس کو اسکیٹنگ کا شوق ہے, اسکیٹس اپنے لے کر اسکیٹنگ شروع کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتی. اس کے برعکس اماما ہو تو آپ دیکھیں وہ ہر وقت گود میں گھسی رہتی ہے. تو یہ ایج ڈفرینس ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں. ہم ان کی پھر اتنی تربیت نہیں کر سکتے, ہم تھوڑا بہت روک ٹوک کر سکتے. پھر کیا کریں؟ پھر دعا کریں. دعا کا دامن نہ چھوڑ, دعا کا دامن نہ چھوڑ. عبد الماجد دریا آبادی جو ہے نا, عالم ہے, ان کے دادا پردادا لکڑ دادا عالم تھے. تو انہوں نے فزکس میں ماسٹرز کیا, اسپیشلائز کیا, دہلیا ہو گئے, بے دین ہو گئے, کہنے لگے کوئی خدا نہیں ہے, کچھ نہیں, سیریسلی. تو ان کے جو والد ہیں بڑا روتے تھے, اللہ میرا بیٹا, اللہ میرا بیٹا. تو آخر میں حج انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, بوڑھے ہو گئے تو کہا مجھے پھر حج کرنا ہے, تو بیٹوں نے بھیج دیا, چلے گئے. تو ان کے ساتھی کہتے ہیں وہ وہیں پر پھر فوت ہو گئے, وہیں دفن بھی ہوئے. اللہ کا ماشاءاللہ ان کے لیے حکم تھا, جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو وہ جب حج پر تھے تو کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر روتے تھے, اللہ میرا بیٹا, اللہ میرا بیٹا. وہ سارے حج میں ایک ہی دعا مانگتے تھے, اللہ میرا بیٹا. خیر ان کو تو دیکھنا نصیب نہیں ہوا, وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئے, وہیں دفن ہو گئے. لیکن والد کی وفات کے کوئی 1.5 سال بعد عبد الماجد دریا آبادی کو اللہ نے ہدایت دی, دوبارہ دین قبول کیا. اور ماشاءاللہ پھر تفسیر ماجدی دیکھی, کمپلیٹ نہیں کر سکے, فوت ہو گئے, 16 پارے ہیں اس کے. لیکن پھر انہوں نے سائنس کے وہ شبہات جن کی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے تھے ایک ٹائم میں, انہوں نے پھر اس کے آنسرز دیے. تو دیکھیں دعا ضائع نہیں جاتی. ایک دن میں انجینئر محمد علی مرزا کا ایک سن رہی تھی کلپ, تو اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ میں جب بریلوی تھا, اور میں بڑا کٹر بریلوی تھا, تو کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, تو وہاں میرے ساتھ ایک اہل حدیث لڑکا تھا, کئی تھے کہتے ہیں, تو ہم ان کو بڑا کہتے ہیں, میں بڑا نفرت کرتا تھا, اس کا بڑا مذاق اڑاتا تھا. تو میری اس کی بڑی چلتی تھی, یعنی کہ میں اس کے ساتھ ٹسل رکھتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ شہید ہو گیا, کشمیر کے محاذ پر گیا, وہ شہید ہو گیا وغیرہ. تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں چینج ہوا جب, تو کوئی کہتے 10 سال بعد نا, میں کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کیا ہوا تھا میں نے اہل حدیث کی مسجد میں. تو وہاں کہتے ہیں میرا ایک پرانا کلاس فیلو ملا, تو وہ حیران ہو گیا, کہتے تم چینج ہو گئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں, اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. تو کہنے لگے کہ وہ تمہاری بہت دعا کرتا تھا. تو کہتے ہیں وہ بہت دعا کرتا تھا, تو میں نے ان کے وہ جو دوست تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ تم اس کے لیے دعا کرتی ہو تو تمہیں کتنا نفرت کرتا. تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خالص ہے, تو اگر اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے تو یہ بڑا کام کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 سال, اور مجھے کہتے ہیں پتا بھی نہیں, وہ میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس سے نفرت کرتا تھا, شدید نفرت کرتا تھا, وہ نفرت جو بریلوی وادیوں سے کرتے ہیں. کہتے ہیں میں وہ نفرت کرتا تھا, لیکن کہتے ہیں وہ میرے لیے بندہ دعا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں شہید ہو گیا اسی زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے, لیکن اس کی دعا کہتے ہیں قبول ہوئی 10 سال بعد, میں اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو اس بات کے میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کیا پتا آپ کی دعا کہاں آپ کے بچے کے اوپر سائبان بنے. لہٰذا جہاں کچھ نہیں کر سکتے وہاں دعا کریں, اپنے بچوں کی بہت دعا, اور تربیت کا دھیان دیں. بچوں کو صرف مسلمان بنائے بھائی, صرف مومن بنائے, باقی سب کچھ وہ خود بن جائیں گے. اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے. بڑا ظلم مچا رکھا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے آج تک کسی دکان پر کسی سٹور پر لکھا ہوا دیکھا ہے بریلوی سٹور, وابی سٹور دیکھا؟ کیوں نہیں لکھتے بتائیں؟ آپ بتائیں نا. اگر کوئی سٹور ہے جیسے ولید سٹور ہے, ولید کی وجہ اس کا نام رکھ دیا جائے وہابی سٹور, تو اس کو کیا نقصان یا فائدہ ہوگا؟ کسٹمر بھابی آئیں گے تو وہ باقی دوسرے نہیں آئیں گے نا, باقی نہیں آئیں گے. تو دنیا کا نقصان نہیں ہو بھائی. لہذا کافر بھی ہوں گے نا تو ان کو ہم انٹرٹین کریں گے, لیکن مسجدوں کے اوپر لکھیں گے مسجد اہل حدیث, مسجد
बरेलवी, मस्जिद फलाना, मस्जिदों को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, अल्लाह के घरों को नाबूद कर दिया। खाली बिल्डिंग बनाने से घर आबाद होता है, इन्होंने घरों को उजाड़ दिया। ये जवाब देंगे अल्लाह, ये बदतरीन लोग हैं, क्योंकि ये मस्जिदें संभाल कर बैठे हुए हैं और इन्होंने मस्जिदों को ताले लगा दिए। बहुत जालिम है ये, बहुत जालिम। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ मुसलमान बनाए और मुहित बनाए। अल्लाह आपको तौफीक दे। मुश्किल काम है, मगर जिसके लिए अल्लाह आसान करते हैं। वजह अल्लाह उसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए असम कान वल अबस्वारा, आंखें, वल अफइदाता दिल। असल में ये इसका उर्दू माना है, सम आंख को नहीं कहते, आंख को तो आइन कहते हैं, सम कहते हैं सुनने की कुव्वत को, समात, सुनने की ताकत। आइन कहा मैंने, सॉरी, कान को उजन कहते हैं, आइन नहीं कहते। असल में सुबह से दौड़ दौड़ के मैं थक गई। कान को उजन कहते हैं, ठीक है, सम नहीं कहते। सम सुनने की ताकत को कहते। आंख को आइन कहते हैं, बसर नहीं कहते, बसर देखने की ताकत को कहते। दिल को कल्ब कहते हैं और सीने को सदर कहते हैं। अफइदा दिल की जज्बात को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे ये तो मेरे दिल में ख्याल था, वो जो दिल में जज्बा है उसको कहते हैं अफइदा, ठीक है। तो मुराद ये नहीं है कि कान आंखें दिल दिए, ये उर्दू का तर्जुमा है, उर्दू का दामन महदूद है। मकसद कहने का ये है कि तुम्हें सुनने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी, समझने की सलाहियत दी, इसलिए दी कि तुम अंधे बनकर चलते रहो। अभी मैंने शायद आपसे जिक्र किया या नहीं किया कि इंडिया में एक मिजार पर बिल्ली बैठी रहती थी, जिसका मिजार बना दिया। इनका दिमाग काम नहीं करता, चलो बिल्ली किसी भी वजह से बैठी रहती है, उसको मरने वाले से मोहब्बत ही हो। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, मेरे बचपन का वाकया, मेरी आंखों देखा वाकया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, मैं तो काफी छोटी थी, 8-9 साल की, वो बड़ा था, इनके 18-19 साल का। उसने बांदरी पाली हुई थी, असली बांदरी पाली हुई थी, बेबी उसने लिया था और वो बड़ी हो गई थी। तो वो लड़का जो है ना, मर गया। आप यकीन करें, मेरी आंखों के सामने ये मंजर है कि उसकी मैयत पड़ी थी ना, औरत क्या रोएगी जो बांदरी रोती थी। वो उसके जनाजे पे बैठी हुई और वो ऐसे सीनों पे 72 मार के रोए। वो किसी को जनाजा ना उठाने दे, उससे जख्मी कर दिया लोगों को, सीरियसली। उसने खरोंचे मार, हाथ नोच ली। वो हर वक्त उसको कंधे पे बिठाए रखता था, वो सोती भी ऐसे उसके सीने पे बच्चे की तरह, वो ऐसे प्यार करता था। सारे मोहल्ले से झगड़े भी लेता था, क्योंकि बंदरिया थी ना, वो शरारतें करती थी। एक दफा वो हमारे घर आ गई, यानी कि सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह सुबह था, अभी फजर भी नहीं हुई थी। तो वो खिड़की खुली थी, गर्मियां थी, तो वो आ गई, तो आके ना ऐसे बालों में ना ऐसे हाथ फेरे मेरी बहन। वो बेचारी डर गई, उन्होंने चीखें मारी, सबको घर वाले उठ गए। इस तरह की शरारतें करती थी, किसी को छेड़ा, किसी को। तो शायद है जिसके घर जाते थे फिर जाके उलामे देते थे कि भाई आपकी बांधरी ने ये कर दिया। आप बिलीव करें, वो जनाजा ना उठाने दे, उसने कईयों को जख्मी कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो अटैच थी उस लड़के के साथ, और सेकंड नंबर पर उस लड़के की माँ के साथ। उसकी माँ क्या रोई होगी, जो बांधरी रोई है और जो उसने चीखें मारी हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने बांधरी को अपने साथ, वो बंदरिया को किया, और वो जनाजा लेकर गए। और वो जनाजा लेकर गए हैं तो वो कहे कि मुझे छोड़ो, मैंने पीछे जाना है। बड़ी मुश्किल से। उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया, सीरियसली, मैं विटनेस हूं इस बात की। उसने खाना पीना छोड़ दिया, और फिर एक दिन हम स्कूल से आए तो पता चला वो मर गई। वो इधर उधर चढ़ती थी तो वो बिजली के तार पे चढ़ गई, उसको ढूंढती थी तो वो बिजली की तार पे चढ़ गई, उस पर शॉर्ट पड़ा, ऊपर से गिरी नीचे और वो मर गई। और वो कोई 6-7 दिन उसके बाद जिंदा रही है। उसने मुंह में एक दाना किसी चीज का नहीं डाला। और मैंने उसको आंसुओं से, हमारे घर के सामने ही घर था, तो वो बाहर मेरा पुराना मोहल्ला था ना हमारा, तो थड़े होते हैं, तो थड़े पे निकल के बैठ जाती। और वो कभी इधर जाए उधर जाए, तो वो बैठती थी ना, उसको कुछ खाने को देते थे तो ऐसे हाथ से पीछे करती थी जैसे बच्चा करता है, और उसकी आंखों से ना ऐसे आंसू गिरते थे। क्योंकि वो बंदा अल्लाह का, वो एक नवाला खुद खाता था तो एक उस बांदरी के मुंह में डालता था। वो इस कदर प्यार करती थी। अब क्या करे, बांदरी की पूजा शुरू कर दी। भाई जिसको आप पालेंगे वो अटैच हो जाएगा, जिसको पालेंगे अटैच हो जाएगा। तो हो सकता है किसी बंदे ने बिल्ली को प्यार श्यार किया, कोई भी रीजन होगी, भाई बिल्ली बैठ गई। अगर बैठ ही गई तो तुम्हारी अक्लें काम नहीं करती, किस बात पे उसकी कब्र बना दी, क्यों उसकी कब्रों पे फूल चढ़ाते, क्या कर रहे हैं? बंदे तो छोड़, तुम लोग बिल्लियां पूजने पर आ गए। तो यही अल्लाह पूछ रहे हैं, मैंने तुम्हें सुनने, देखने, समझने की ताकत, गौर फिक्र क्यों नहीं करते? किस लिए दिए हैं ये दिल, कान, आंखें? सोचने के लिए दिए।
बात सुनो, देखो और गौर करो। और रह गई ये बात, बुजुर्गान दीन फिर किस लिए है? सिर्फ इसलिए है कि हम उनसे मोहब्बत करें, हम उनकी जिंदगियों से सबक लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पर मुसीबतें बढ़ जाए मेरी मुसीबतें याद करो। तो जब आप किसी परेशानी में आए तो बुजुर्गान दीन के, सहाबा के तस्करे पड़े बैठकर हौसला बढ़ता है कि हम अकेले थोड़ी हैं, सहाबा ने तो ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी। मैं तो जब परेशान होती हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मेरे सामने है। और एक और बात जो मुझे बहुत याद आती है वो हुसैन है। मैं कहती हूँ किस अज़म से हुसैन खड़े थे करबला में, किस अज़म से खड़े थे। और फिर उनके घर की औरतें, एक ने भी आकर कहा कि हुसैन कॉम्प्रोमाइज कर लो। बहनें थी बड़ी, कह सकती थी आकर, हजरत ज़ैनब, कहा नहीं। तो मैं कहती हूँ उनसे ज्यादा सदमा आया है हम पर, उनसे बड़ी आजमाइश आई है। वो कैसे खड़े थे, मैं कैसे कहूँ? वो तो नबी के नवासे थे। तो बात यह है कि बुजुर्गान दीन इसीलिए है, वो हमारे लिए मशअले राह है। किस तरह? इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद है, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पालोगे। क्या मतलब है? उनकी जिंदगी के हालात पढ़ो, उनको फॉलो करो, ये मकसद है। ये मकसद नहीं है कि जाके बैठ जाओ, दाता साहब मेरा मसला हल कर दो। दाता साहब ने कहा भाई मैंने तो पता ही नहीं सी, आके ऐ कुछ कर दे फिर दे सब। यही कहना ना उन्होंने हाथ उठा दिया। तो लिहाजा अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दी है। इसी सलाहियत ने तो इंसान को इंसान बनाया। इंजीनियरिंग समझ सकते हो, मेडिकल समझ सकते हो, मैथमेटिक्स समझ सकते हो, कैलकुलेशन समझ सकते हो, एक सादा सी बात नहीं समझ सकते कि अल्लाह एक है और एक के सिवा कोई नहीं है। इतनी मोटी बात नहीं समझ में आती। जिसने बनाया है उसके सिवा किसी का हक नहीं है कि हम उसको पुकारें, और उसके सिवा कोई मदद देने वाला नहीं। तो लिहाजा जी अक्ल का इस्तेमाल करें। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी में अव्वलीन बात यह है कि नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे बड़ी नेमत है जिंदगी, तो जिंदगी उसके हुक्म के मुताबिक गुजारी जाए, सबसे बड़ा शुक्र यही है। फिर उसके बाद दिल में शुक्रगुजारी हो, है ना, दिल में शुक्रगुजारी हो। हम एहसानमंद हो। जब मुसीबत होती है हम पुकारते हैं, जब मुसीबत टल जाती है हम टूटे मुंह से नहीं कहते अल्लाह जी शुक्रिया, हम अगली शिकायतों में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह जी वाला कल हमद वाला का शुक्र, अल्लाह आपका मेहरबानी, आपका शुक्रिया। कितनी कितनी बातों पर। अभी कल जब वो मामा बीमार थी, तीसरा दिन था, बहुत मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी। हम सब बहुत परेशान थे, उस सब लोग। तो आप देखें, देखने में क्या कब्ज, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर आखिरी हाल हॉस्पिटल ले जाना था, तो दुआ मांगती मैं गई हूँ। और जब उस बच्ची को इजाबत हुई है, उसकी जो है कब्ज टूटी है, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी वजाहर एक बात है कि इतनी छोटी सी बात, लेकिन कितनी बड़ी तकलीफ है। हमारे बस में नहीं है एक पेशाब कर लेना और उसको रोक लेना, नहीं है ना बस में। एक पॉटी पेशाब हम नहीं रोक सकते। लूज मोशन हो जाए तो भी मरने पे आ जाते हैं, और कब्ज हो जाए तो भी मरने पे आ जाते हैं। तो सब उसके फजल से हम कर रहे हैं। सांस रुक जाए तो हम ले नहीं सकते, बस में नहीं है। बैठ कर टाइम काटते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके बस में है। तो फिर उसका एहसान तो मानो। मगर ज्यादातर लोग हमने शुक्रिया करते हैं, हम उसे एक चीज को रोते रहते हैं जो नहीं है। जो इतनी नेमतें हैं उनका क्या? ठीक है, तो अल्लाह हमें आसानियां दे। कुछ नहीं कर सकते ना, अल्लाह का बस शुक्र अदा करते, क्योंकि अल्लाह का वादा क्या है, बस नज़ीर शाकिरीन, मैं शुक्रगुजारों को और दूंगा। तो वला कल हमद वला का शुक्र, वला कल हमद वला का शुक्र। अल्लाह का शुक्र करते हैं। आप देखिए अल्लाह आप पर रहमतों के दरवाजे खोलते। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, क्या उन्होंने कभी परिंदों पर गौर नहीं किया जो फिजाओं में मुसख्खर कर दिए गए हैं? मुसख्खर से मुराद ये है, ना वो उड़कर आसमान से बाहर निकल सकते हैं और ना वो जमीन पे रह सकते हैं, हवाओं में रहते हैं ना। माशाअल्लाह। अल्लाह कहते कभी गौर करो, मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन थामता है उन्हें? यानी कि अल्लाह ने उनको ये ताकतें परवाज दी है ना, कि कोई और भी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन,
اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جو رہنے کی جگہ ہیں. بنائے سے مراد اللہ نے عقل دی نا, اللہ نے عقل دی تو ہم نے گھر بنائے, اللہ نے ہمیں یہ سب تعلیم کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا, اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے, خیمے. تستخفونها, ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں, یوم ظعنکم, سفر کے دوران, و یوم اقامتکم, اقامت کے دوران. سفر کے دوران خیمے لے کے سفر کرتے ہیں نا, تو سفر میں بھی آسان ہے, فولڈ کر لیتے ہیں, اور جب لگا لیتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, ان کی اون سے چیزیں بناتے ہو, وَأَوْبَارِهَا, ان کی پشم سے. اون ہوتی ہے نا, ایک وہ باریک ریشے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی تو چیزیں بنتی ہیں. وَأَشْعَارِهَا, ان کے بال, اساساً سامان ہے, وَمَتَاعًا, اور فائدے کی چیزیں ہیں, الہین, مقررہ وقت تک. جانوروں کی اون, ان کے بال اور ان کی کھال وغیرہ سے جو تم چیزیں بناتے ہو, یہ تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہیں تب تک جب تک اللہ چاہے گا. قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا جی. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا, اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا اس کے سائے بنائے. اللہ نے سائے بنائے نا ہمارے لیے, سایوں میں بیٹھتے ہیں نا, گرمیوں میں سایہ کتنا سکون دیتا ہے, الحمدللہ. اگر اللہ سائے نہ بناتا تو کہاں بیٹھتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی. غار چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں نا پہاڑوں میں, لمبا ہو تو اسے غار کہتے ہیں, چھوٹا ہو تو اسے کھو کہتے ہیں. تو جب پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں, جن کو لمبے سفر کرنے ہوتے ہیں, تو پھر راتیں کہاں گزارتے ہیں, انہیں کھوہوں میں گزارتے ہیں, انہیں غاروں میں گزارتے ہیں. ورنہ ایک تو موسم بڑا اثر کرے, اور دوسرا بیڑی ہوتے ہیں اکثر, وہ پھر کھا کھو جائے. تو اللہ نے ہمارے لیے سامان کیا. اللہ کو پتا ہے کہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ یعنی کہ اڑ کر پہاڑ عبور کر لے. اللہ نے ہمارے لیے اسباب پیدا کی ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ, اس نے تمہارے لیے بنائے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں, الحرہ, گرمی سے, وَسَرَابِيلَ, لباس بنائے, تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, جو جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں. زرہیں بنائی نا انسانوں نے, آرمرز, پہلے لوہے کی بنتی تھی, اب تو بلٹ پروف جیکٹس آ گئی, بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی, بچاتی ہیں نا ہمیں, ہمارے جوانوں کو. تو اور پھر آپ دیکھیں لباس, گرمی میں گرمی سے بچاتے ہیں, سردی میں سردی سے بچاتے ہیں, پہنتے ہیں نا. اب یہ دیکھو کہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے, ایک سویٹر پہن لو تو شکر اللہ کا, ایک پاجامہ پہن لو تو شکر اللہ کا. کتنی چیزیں اللہ نے دے دی, وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اچھا 10 چیزیں پہنی ہوئی ہیں, لدے پھندے ہوئے ہیں, پھر میری زندگی سے کام سے سوا ہے ہی کچھ, تو وہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی, سبھی کے پیالے آدھے بھرے ہوئے ہیں, آدھے خالی ہیں. آپ کی مرضی ہے, بھرے ہوئے کو دیکھو یا خالی کو. ہاں, جس پر کوئی بڑی مشقت ہے تو وہ پھر استغفار کی کثرت کرے. رستے کھولنے والی اللہ کی ذات ہے, اللہ دلوں کو بدل سکتا ہے. پتہ نہیں آزمائش کس کی ہو رہی ہے, کون آزمایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے, لعلکم تسلمون, تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ میں تمہیں اپنی اصل نعمت دیتا ہوں, ہدایت. نعمت پوری کرنے سے مراد ہمیشہ ہدایت دینا ہے, کہ اب تو میں نے تم پر قرآن اتار دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, اب تو فرما بردار ہو جاؤ. اور جب قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر ہم شرک کی تعلیم دیں گے اور شرک سکھائیں گے اور شرک کریں گے, تو اللہ کس قدر ہم پر غضبناک. استغفر اللہ. اور پوچھ ہماری بھی ہونی ہے, لہٰذا چپ کر کے نہ بیٹھیں, جہاں تک بات پہنچا سکے پہنچائیں. کسی کو نہیں کہہ سکتے تو اپنے بچوں کو تو کہیں, وہی کہیں جا کر کہیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو آپ کے ذمہ تو صرف بات پہنچانا ہے. یعنی آپ نے سمجھا دیا, اب اگر اگلا نہیں مانتا تو ڈنڈا مارنا میرا کام نہیں. یعرفون نعمت اللہ, وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں, ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. واکثرہم الکافرون, اکثریت ناشکروں کی ہے. کافر سے مراد ہوتا ہے انکار کر دینے والا, تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور ناشکرا بھی کافر ہے. کہ اللہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے سب کچھ اللہ دے رہا ہے, کفار مکہ کو بھی تو پتا تھا نا. لہٰذا اللہ نے کہا ان سے پوچھو اولادیں کون دیتا ہے, کھانا کون دیتا ہے, پیدا کس نے کیا, ہر چیز کا جواب کیا ہے, اللہ نے. تو پھر تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ ابھی بھی آپ پوچھیں, جو مزاروں پر جاتے ہیں ان سے پوچھیں, ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو بالکل ہی اللہ معاف کرے کیا گزرا ہے, وہ کہتے ہیں جو دیا عبد القادر, غوث, میں تو عبد القادر کریں, وہ تو کہتے ہیں غوث اعظم نے دیا, ان کا تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے. لیکن ایک جو نارمل طبقہ ہے اور وہ بھی قبروں پر جاتا ہے, اب ان سے پوچھے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں, ہم تو چلے جاتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, ان کو وسیلہ بناتے ہیں. بھئی آپ کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کا رب کہتا ہے کہ میں شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور وہ کہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ سب کچھ کس نے دیا, وہ کہیں گے اللہ نے دیا. تو پھر کیوں جاتے ہو قبروں پر, کیا لینے جاتے ہو؟ اور جب یہ قبریں نہیں تھی تو لوگ کس کو وسیلہ بناتے؟ اللہ کے سامنے سب سے بڑا وسیلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ مجھے ایسا
ایسی دعا سکھا دے جسے پڑھ کر میں آپ کو یاد کروں، جسے پڑھ کر میں آپ سے دعا مانگوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ کہا کر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی یہ حدیث ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، میں خود سے بیان نہیں کر رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ دعا تو بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں، تو یہ کلمہ بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا یہی تو کہا تھا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک، اللہ جی آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، آپ ظلم سے پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھا تھا نا، تو اس ایک لا الہ الا اللہ کے صدقے اللہ نے معاف کر دیا۔ اوہو، ہم اللہ کے بہت ناشکرے ہیں۔ اور سب سے بڑی ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے شوہر لا کر دے جوڑا اور بیوی پہنے، اور کوئی پوچھے کس نے دیا تھا، کہ میرے بھرا نے لا کے دیتا، اس سے بڑی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ اس عورت کو کتنا برا سمجھیں گے؟ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے نعمتیں دی اور ہم کے ساتھ جو دیتا داتا نے دیتا، اس سے بڑی کوئی غداری اور ناشکری نہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کریں؟ پھر جب اللہ کہیں گے اچھا دن نہ دے میں ایسا نہ لیندے سو داتا صاحب دا ہوں دسو، ہمیں تو بیٹا معین الدین چشتی نے دیا، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شرک ہے جی، شدید شرک ہے، اور سب سے بڑی ناشکری ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت پر ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اجازت نہ دی جائے گی کافروں کو بات کرنے کی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے۔ قیامت کے دن ہر امت بلائی جائے گی نا، تو اس سے حساب ہوگا۔ تو جب کوئی امت بلائی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو نبیوں نے، یہ حدیث پوری طویل حدیث ہے، میں آپ کو مفہوم عرض کر رہی ہوں۔ وہ کہیں گے اسی آیت کی وضاحت میں، وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا اللہ آپ کا، ہمیں کوئی، انہوں نے، ہمارے نبیوں نے، کوئی نبی نہیں آیا ہم پر، انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا۔ اللہ پھر نبیوں کو کہیں گے، فور ایگزامپل الیاس علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام، اللہ کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے پیغام نہیں دیا؟ وہ کہیں گے اللہ جی ہم نے دیا۔ اللہ کہیں گے اچھا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس گواہ ہے، امت محمدیہ۔ تو پھر امت محمدیہ کے علماء صلحاء کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے جی جی اللہ جی انہوں نے کام کیا، انہوں نے پیغام دیا۔ تو وہ جو امتیں ہوں گی نا وہ اعتراض کریں گے، کہیں گی یہ تو ہمارے بعد آئی ہے، گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے ہاں بھی وضاحت کرو، اب اللہ کو تو سب پتا ہے مگر کیس چل رہا ہے نا، اللہ کہیں گے ہاں بھی بتاؤ۔ تو پھر مسلمان علماء صلحاء انشاءاللہ وہ کہیں گے کہ اللہ جی ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے تصدیق کی قرآن کی، اور قرآن میں یہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ سب نبی سچے تھے اور سب نے اپنا کام پورا کیا، اس بنا پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا۔ اور اللہ کہیں گے تم سچ کہتے، تو اس لیے ہر امت پر گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اصل گواہ ہوں گے انبیاء، جب انبیاء جھٹلائے جائیں گے تو ان کی گواہی کے طور پر امت مسلمہ کے صلحاء آئیں گے، یہ ہمارا سٹیٹس۔ لیکن یہ سٹیٹس صرف ان کا ہے جو سچے، جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں وہ اس گواہی کے لائق ہے؟ وہ نہیں ہے اس گواہی کے لائق۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، کاش آپ دیکھ سکتے وہ وقت ظالموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب کا ظالم عذاب دیکھیں گے۔ ظالم کون ہے؟ مشرک۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو مشرک فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے یہ مشرک اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا، اللہ یہ ہے ہمارے شریک، انہیں ہم نے شریک بنایا تھا۔ یعنی عبد القادر جیلانی کو دیکھیں گے، ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، الذین كنا ندعو من دونک، انہوں نے ہمیں کہا تھا یہی تھے جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ پھر دو طرح کے گروہ ہوں گے نا، ایک جھوٹے پیروں کے جو بیٹھ کر مجرے کرا رہے ہیں، سجدے کرا رہے ہیں، ان کو تو پھر ساتھ ہی لپیٹیں گے اللہ، اور دوسرے وہ لوگ جیسے ہمارے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو تراب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ ایکچولی میں کہتی ہوں اگر بیٹا ہوتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زندہ رہتا تو وہ علی جیسا ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے بچے ان کے حسن اور حسین، خاص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کتنا شرک مچایا ہوا ہے شیعہ لوگوں نے، تو کیا اس میں ان کا ہاتھ ہے؟ ان کا تو کوئی ہاتھ نہیں۔ تو کہیں گے اللہ جی انہوں نے جو کیا ہمیں تو نہیں پتا۔ سمجھ آ گئی؟ دو طرح کے گروہ ہوں گے۔
باقی جو بزرگان دین ہیں اوور آل ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اچھے لوگ تھے. اب ان میں سے جو غلط لوگ تھے, کیونکہ بیچ میں ہی ہے نا, ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگ تو ہیں جو معروف ہیں, ہمیں ان کا پتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ اچھا تھا, جیسے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ, یہ بڑے نیک آدمی تھے اور بہت بڑے عالم تھے. عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بڑے نیک آدمی اور عالم تھے. ان کا ایک دوسرا رخ بنایا گیا غوث اعظم کا, وہ فیک ہے, وہ جھوٹا ہے, ہم اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نیک آدمی تھے اور عالم تھے, بڑا کام کیا دین کا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ جی میں نے کچھ نہیں کہا, ان کے ڈرامے بازی ہیں, ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ مجہول لوگ ہیں, مجہول سے مطلب جن کا ہمیں پتا نہیں, آپ ہر محلے میں آپ کو مثال مل جاتے ہے نا, اور آپ کو کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا کہ کون تھا, کہاں سے آیا, کہاں گیا. تو پھر ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ آیا وہ نیک افراد تھے یا کہ وہ نیک افراد نہیں تھے. وہ پھر قیامت کے دن پتا لگ جائے گا. فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تو وہ ان کی طرف بات ڈالیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. کون ڈالیں گے؟ شریک, جن کو شریک بنایا ہوا ہے نا, وہ پلٹ کر جواب دیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پر وہ فنگر پوائنٹ کریں گے. یہ اس کو ہم غوث اعظم کہتے تھے. سب سے بڑا گروپ جو کھڑا ہوگا نا ہمارے لوگوں میں شرک پر, وہ عبد القادر جیلانی کے نام پر کھڑا ہوگا. بڑے صغیر کا ہے کہ نہیں, سب سے زیادہ انہیں کو لے کے شرک کرتے ہیں. یہ غوث اعظم, یہ اسی کو ہم پوچھتے تھے, اسی کو ہم پکارتے تھے. انہوں نے کہا ٹھہرو, میں نے کب کہا تھا اللہ جی جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو مر گئے, ان کو کیا پتا انہوں نے کیا گند بولا, ان کو پتا ہے ان کی زندگی میں تو کچھ ایسا نہیں معاملہ تھا, یہ سب تو ان کے بعد ہوا ہے. تو وہ کہیں گے اللہ جی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے, میں نے ان کو کوئی نہیں کہا تھا. بات کلیئر. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ, آج وہ اللہ کی طرف صلح کا پیغام دیں گے. کون؟ مشرک. کہیں گے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. تو مسئلہ کیا ہے جی؟ ایمان بالغیب, یؤمنون بالغیب کی شرط ہے. دیکھ کر تو ابو جہل نے بھی مان لینا ہے, دیکھ کر کون انکار کرتا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, ان کے جھوٹ گھڑے ہوئے کھو جائیں گے. جھوٹ گھڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا وہ تو کہیں ہوں گے ہی نہیں نا. عبد القادر جیلانی ہوں گے بھیا, غوث اعظم نہیں ہوں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ابن اللہ کوئی نہیں ہوگا, ہے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, مگر وہ یعنی شیعوں کے معنی میں مولا علی نہیں ہوں گے. ایک تو حقیقی معنی ہے نا مولا کا, وہ میں اس کی بات نہیں کر رہی. یعنی کہ مشکل کشا, علی مولا مشکل کشا ہے نا, یہ کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوں گے, پر مشکل کشا وشا کوئی نہیں ہوگا. بس اسی طرح. اور ابھی تو گاڑیوں پہ اسٹیکر لگاتے ہیں نا, رب جانے تو حسین جانے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کوئی نہیں جانتا وانتا, مجھے کیا پتا پیچھے کیا گند گولے ہیں تم نے. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا, روکا, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, زدناہم, ہم ان کو دیں گے زیادہ, عذاباً, عذاب, فوق العذابی, عذاب کے اوپر. جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے, بڑھا دیں گے عذاب. جیسے شرک کی تعلیم پر کتنا زور دیتے ہیں نا, اور جو بندہ توحید کی بات کرتا ہے اسے نفرت کرتے ہیں, اسے برا بھلا کرتے ہیں, اور لوگوں پر باقاعدہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ جو ہے شرک کریں, ہے نا. یہی بات کہی جا رہی ہے. بما كانوا يفسدون, اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ. نبی, ہر امت کا نبی ان پر گواہ بنایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ, اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ نبیوں کو جب ان کی قومیں جھٹلائیں گی تو امت محمدیہ بلائی جائے گی, اور امت محمدیہ کا گواہ کون ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا, نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے بات کو, لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر بات کو. جو بات ہدایت سے متعلق ہے قرآن اسے کھول کر بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ ہارٹ کا آپریشن کیسے کرنا ہے, یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. قرآن کا موضوع ہے ہدایت, قرآن کا موضوع ہے اللہ اور انسان کا تعلق, تو وہ قرآن کھول کر بیان کرتا ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ, اور یہ کتاب ہدایت, رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کی. اسلام لاؤ تو خوشخبری ہے بھائی, نہ لاؤ تو پھر بوجھ لگتی ہے.
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا. احسان کیا ہے؟ اردو والا احسان نہیں، میں تیرے احسان کیتا ہے اور کولی رکھو. عربی والا احسان، احسان حسن کا مبالغہ ہے، مطلب کہ جو کام کرو بہترین طریقے سے کرو. یعنی کہ ماں باپ کی خدمت فرض کریں آپ کر رہے ہیں تو ماں باپ کو صرف کھانا کھلا دینے سے یہ خدمت پوری نہیں ہو جاتی. جس طرح والدین جب بچے کو پالتے ہیں تو بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، تو کیسے کھلاتے ہیں اس کو؟ اسی محبت کے ساتھ والدین کی خدمت کر، یہ ہے احسان. اور اسی طرح یہ ایک مثال دی ہے میں نے، ہر معاملہ اسی طرح آ جاتا ہے. رشتوں کو احسان کے ساتھ نبھانا، نیکی احسان کے ساتھ کرنا. اور اگر نیکی کی آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، تو مت کریں گے. نیکی کرنا ایک کام ہے اور نیکی نبھانا دوسرا کام. نیکی کرنے سے زیادہ نیکی نبھانا مشکل ہے. کچھ نیکیاں ہوتی ٹائم بھی، جیسے فرض کریں مس اے نے مجھ سے مدد مانگی، میرے پاس پیسے تھے، میں نے اٹھا کر دے دیے، رات گئی بات گئی، رائٹ. دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے اس کو رکھ لو. اب اس کو رکھ لینا ایک دن کا کام نہیں ہے، مجھے اوور دا ایئر یہ کام نبھانا ہے اور حسن سلوک کے ساتھ نبھانا ہے. تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اس کی برداشت ہے، میں اس کو اس طرح رکھ سکتی ہوں جس طرح ایک بچے کو رکھا جانا چاہیے. اگر میرے اندر برداشت ہے، بچہ تو چھوڑے، میرا ہمسایہ ہے، اس کا بلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میرا بلہ رکھ لو. اگر میں اس بلے کو پال سکتی ہوں، اس کا حق ادا کر سکتی ہوں، تو رکھو. نہیں پال سکتی تو دیکھو بھائی کسی اور کو دے. تو نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی نبھانے میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو تحمل ہو نیکی کا بھائی. عربی والا احسان، نوٹ اردو والا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دو. کیا دو؟ مال دو، عزت دو، محبت دو، اہمیت دو، جو ان کو چاہیے وہ دو. سپورٹ کرو جو ان کے لیے کر سکتے ہیں اور جو ان کو چاہیے. ضروری نہیں ہر وقت کسی کو پیسہ چاہیے ہو، کسی کو دو بول محبت کے چاہیے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا گھر میں ماں باپ کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے مگر پھر بھی وہاں رو رہی ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. امی تو روندی رہتی ہے. بھائی کیوں روتی ہے بیٹھ کر؟ وہ بچپن میں آپ کو کتنا پیار کرتی تھی، آپ اس کے پاس 2 گھڑی نہیں بیٹھتے. پھر ہم کہتے ہیں چنگا تو چنگا کھوانے، ماں جی چنگے تو چنگا کھوانے. کوئی خالی کھانا پینا نہیں چاہیے ہوتا، محبت بھی چاہیے ہوتی. تو ضروری نہیں ہر وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات صرف تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کے پاس بیٹھ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کے سچ بول دینے کی. جیسے بیوی کو لیٹ سپوز، ایک مثال کی بات کر رہی ہوں، بیوی کو ساری فیملی جمع ہوئی ہے اور بہو کو کسی بات پر سب ڈانٹنا شروع کر دیا ساس نے یا ناند نے. اس وقت شوہر سے صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ یہ بات ختم کر دیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہے. فرض کریں غلطی بھی ہے، سالن اچھا نہیں پکا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ سب نے ذلیل کیا جائے. یعنی کہ وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت کسی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے. چلے شوہر منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، ماں ہے یا کوئی ایسا سین ہے، تو کم از کم وہ بیوی کو ایک محبت کی نظر یا ایک میٹھی بات کہہ سکتا ہے کہ تم صبر کرو، میں جانتا ہوں نا تمہاری غلطی نہیں. اس ایک بات سے معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اللہ نے کہا رشتہ داروں کو دو. اب کیا دینا ہے؟ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، جسے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ دو. رشتہ داروں کا حق. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ روکتا ہے تمہیں کس بات سے؟ فحش باتوں سے. فحش باتوں میں ایک تو یہ گانا وغیرہ، یہ سب اتنا ننگ اتنا ہو گیا، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. پورا بچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. اب خود نہ سنے لوگ سنواتے ہیں. اب گھر سے باہر نکلے، خالی باہر جا کے لان میں بیٹھ جاؤ تو گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں موسیقی وغیرہ. اس کے علاوہ گندی زبان، بےہودہ مذاق، یہ سب بھی تو اسی میں آتا ہے. والمنکر، برائی کی باتیں. بے حیائی کی نہ بھی ہو، برائی کی بات، ماں باپ کی بات نہ مانو، بیوی کو 2 تھپڑ لگا دو، بیوی کو سکھانا شوہر کو جواب دو، اس کی اوقات کے تم سے بات کر دے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بری باتیں. والبغی، اور زیادتی کرنا. زیادتی کسی کوئی بھی کسی پر کرے، جیسے ساس بہو پر کرے، بہو ساس پر کرے، نند بھابھی پر کرے، بھابھی نند پر کرے، بیوی شوہر پر کرے، شوہر بیوی پر کرے، کوئی بھی کسی پر زیادتی کرے. حاکم عوام پر کرے، عوام حکمران پر کرے. ہر زیادتی حرام، ہر ظلم حرام. تو زیادتی نہیں کرنی. یا اعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو اللہ کے لیے تو اسے پورا کرو. اللہ کے لیے وعدے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب بھی تم کوئی سنجیدہ وعدہ کرتے ہو تو اس میں گواہ تو اللہ ہے نا، تو اپنے وعدے پورے کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اپنی قسمیں نہ توڑا کرو، بعد توکیدہا، انہیں پکا کرنے کے بعد.
ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی قسم کھا لو اور بعد میں دیکھو کہ قسم نقصان دہ ہے تو اس کام کو چھوڑ دو اور وہ کام کرو جس میں سب کا نفع ہے اور قسم کا کفارہ دو. یعنی فرض کرے غصہ آیا اور میں نے قسم کھا لی سنجیدگی کے ساتھ کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے کبھی نہیں ملوں گی. غصہ اترنے کے بعد خیال آیا کہ میں نے تو غلط قسم کھائی, ترک تعلق تو حرام ہے, تو اب پھر کیا کروں؟ اب پھر میں یہ قسم توڑ دوں گی, ملنا جلنا شروع کروں گی اور قسم کا کفارہ دوں گا. ٹھیک ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اللہ نے تم کو تمہارے اپنے اوپر ضامن بنا دیا ہے, یعنی میں اپنی نگہبان خود دوں اصل میں. لہٰذا اگر میں نے کوئی قسم کھائی, اگر میں نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا میرا اپنا ذمہ ہے, نہیں کرتی تو ڈنڈے مجھے ہی پڑنے. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے. تو آج جی یہیں تک پڑھتے ہیں, کل انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل کریں گے اور حکم ہوا اللہ کا تو اگلی سورت بھی شروع کریں گے. کوئی سوال کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.